اگر بار بار ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم بھارت سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھارت کی اس شکایت کی طرف تو ڈیفینیٹلی دیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ ایک طرف ہم بات کرنے کو کہتے ہیں، دوسری طرف ہمارے ہی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں پہلے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 5 جہاز گرا دیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں 7 جہاز گرا دیے۔ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا، ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ہیں ان کو مار گرایا اور ان کو repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. بہرحال شہباز شریف صاحب کہیں 5 کہیں 7 بتا رہے ہیں، اور ابھی تک ثابت کچھ کر نہیں پائے۔ یہ ایسا ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوا ہی ہے، دونوں طرف ہی نقصان ہوا ہے، لیکن کبھی کچھ فگر بتانا اور کبھی کچھ کہنا، یقیناً یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی خاص اچھی ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نہ صرف یہ کہ یو این جی اے میں جو ان کی تقریر تھی اس میں زیادہ تر ٹائم وہ یا تو ٹرمپ کی تعریف کرتے رہے یا ٹرمپ کو کہتے رہے کہ ان کو نوبل پیس پرائز مل جانا چاہیے، حالانکہ یہ وہی ٹرمپ ہیں جن کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایران پر اٹیک کیا تھا، اور ایران پر اٹیک کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے پاکستان نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کر دیا تھا۔ میرے خیال ہے ایران والوں کی ابھی اس طرف توجہ نہیں گئی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے اس طرف دھیان دیا اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی باتیں سنانے کے موڈ میں آ جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہاں پر ڈاکٹر جے شنکر کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی تقریر میں، ویسے تو خیر انہوں نے ہر طرح کی بات کی وہاں پر کھڑے ہو کر یو این جی اے میں، لیکن ٹیررزم کو لے کر بھی انہوں نے لاسٹ میں اپنے ٹیررزم پر بھی بات کی، اور ظاہر جہاں ٹیررزم کی بات ہوتی ہے اور ہندوستان پاکستان کا نام آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو خیر انہوں نے نیبرنگ کنٹریز کا ذکر کیا یا پڑوسی ملکوں کا کہا تو وہ تو کئی ہیں، لیکن جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے یا بھارت میں کوئی گڑبڑ ہو یا کسی قسم کا اٹیک ہو تو اشارہ پاکستان کی طرف ہی کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو بہت سیریسلی ان ایلیگیشنز کو لینا چاہیے، بہت سیریسلی ان کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور یہ جو ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر والا جو ایک ہم نے چورن بیچنا شروع کر رکھا ہے اسے ہمیں روکنا ہوگا۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے اپنے یہاں ٹیررزم ہو رہی ہے اور جی ہم ان کے اوپر آپریشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کبھی بھی اسامہ بن لادن والے جو ایک تانا ہے ہمارے لیے کہ 11 سال یہاں پر رہا، اس میں سے شاید کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جب تک دنیا رہے گی تو تب تک لوگ پاکستان کو اسامہ بن لادن کی بات یاد دلاتے رہیں گے کہ جی آپ نے تو اس طرح کے ٹیررسٹ کو رکھا تھا۔ اسی طریقے سے حافظ سعید اور مسعود اظہر جنہیں کہ یو این میں جو ہے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، ان کو بھی پاکستان جس طرح سے سپورٹ کرتا رہا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے اس چیز کو بھی پاکستان کبھی بھی اس سے انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اس وقت ایسا ضرور ہے کہ فی الحال کے لیے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی تعریفیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان کی اپنی فیملی کے بزنسز بھی کچھ ایسے ہیں جس کو کہ وہ پاکستان میں لانچ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو مزید کہہ لیجیے چھیلنے کی، مزید ان کو ان کا جیسے لیمو سے رس نکالتے ہیں ایسے مزید ان کا جو ہے رس نکالنا، یا سمجھے کہ تیل جو نکالا جا رہا ہے وہ اصل میں پاکستانی پبلک کا نکالا جا رہا ہے، جس کے لیے بار بار ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آئل نکل آیا ہے، تو وہ آئل جو ہے وہ عام پبلک ہے جس کا آئل نکل آیا ہے۔ اور یقیناً اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت ٹرمپ جو ہے وہ اپنی بات سے پلٹ جائیں، کس وقت ٹرمپ پاکستان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگا دیں، کس وقت سینکشنز لگانے کی بات کر دیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے بجائے کوئی صحیح پالیسی لینے کے، بجائے کوئی ٹھیک طریقے سے کام کرنے کے، ملک کو بچانے کے، ملک کو چلانے کے، یا ملک کو پروگریسو طریقے سے آگے لے جانے کے، اس وقت کی گورنمنٹ، اس وقت کی جو کہہ لیجیے جو سرکار ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے، جو ان پولیٹیشنز کو لاتے ہیں اور ان کو پرائم منسٹر بناتے ہیں، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ایسے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جس سے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے یا ایک چھوٹے ٹائم کے لیے جو ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیونکہ نکل جانا ہے، کسی نے امریکہ کسی نے کینیڈا، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک فوٹو اور تھی بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر آج، اور وہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کی، ساتھ ہی پرائم منسٹر کھڑے ہوئے
مسکرا رہے ہیں. جی ہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہاں پر رونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہاں پر جی جو فیلڈ مارشل ہے یا آرمی چیف ہے پاکستان کے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ریئل منرلز جو ہیں اس کی کوئی سیمپلز لے کر گئے ہیں اور وہ دکھاتے ہوئے آپ کو اس فوٹو میں دکھیں گے. یعنی انہوں نے یہ مارکیٹنگ کا کام کب سے شروع کر دیا. کئی لوگ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مارکیٹنگ کرنی کب سے شروع کی ہے. دوسری بات یہ وہی منرلز ہیں جو کہ کے پی کے بلوچستان اور آزاد کشمیر، جس کو کے پی او کے بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے نکالے جاتے ہیں اور وہیں کے لوگوں کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ نکال کر یہ لوگ باہر کہیں کسی کنٹری کو دے دیتے ہیں، چاہے چائنا کو، چاہے امریکہ کو یا کسی بھی دوسرے دیش کو، لیکن جن کی وہ زمین ہے. جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے کسی ساتھی یوٹیوبر سے یا کہہ لیجیے جو ہمارے ساتھ میڈیا میں آتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان کا ہے، پاکستان کسی کو بھی دے سکتا ہے. جی ہاں بالکل پاکستان کا ہے، پاکستان کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن کوئی مجھے بتائے گا دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کنٹری کا جو آرمی چیف ہوں یا فیلڈ مارشل ہوں وہ اس طرح سے کسی دوسری کنٹری کے پریزیڈنٹ کے سامنے مارکیٹنگ کرتے دکھائی دیے ہوں، سامان بیچتے دکھائی دیے ہوں؟ اس کے بعد جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کا تو کام ہی ہے کہ صرف بزنس کرتے ہیں اور اپنا جو کام سیکیورٹی کا ہے وہ ان سے ہوتا نہیں. اگر ہوتا تو یقیناً ابھی تک یہ ٹی ٹی پی والے اور جو بلوچستان میں چل رہا ہے، جو کے پی کے میں پرابلمز آ رہی ہیں، وہ ان سے مینج ہو گئی ہوتی.